ہدف اور قرآن سمجھنے میں رکاوٹ، قرآن دا نازل ہونے دا مقصد کی ہے، ہدف کون لوگ نے، اور انہیں سمجھنے میں رکاوٹ کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن سمجھنے نہیں دیتی، وہ کیا چیزیں ہیں۔ تو غور کیجئے، ہر چیز سے اگر اس کا مرکزی ہدف اور فائدہ اخذ نہ کیا جائے تو اس چیز کا استعمال اپنے مقاصد پورے نہیں کر سکتا۔ تو یہاں جو ہے وہ مثال کے طور پر میں نے پہلے بیان کر دیا، مثال کے مدارس ہیں، سکول ہیں اور یونیورسٹیز ہیں، وہاں سے لوگ علم و حکمت، ہنر، فن کو فروغ جو ہے وہ ہنر فن کے فروغ کے لیے یعنی ان کو بنایا جاتا ہے کہ یہاں سے لوگ ہنر سیکھیں، فن سیکھیں، علم سیکھیں، اخلاق سیکھیں۔ اگر ان اداروں میں تعلیم یافتہ مہذب لوگ تیار نہ ہوں تو ان عمارتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہسپتال بنائے جائیں، مریضوں کا علاج نہ ہو تو پھر ہسپتالوں کا فائدہ نہیں ہے۔ ہر ہنر اس لیے یعنی اگر مریض جو ہے وہ پرہیز کرتا ہے اس لیے کہ اسے جسمانی جو ہے وہ اس کی صحت جو ہے وہ بہتر ہو جائے، کسی چیز سے کھانے پینے سے رکتا ہے، پرہیز کرتا ہے، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اسے صحت ملے۔ اگر یہ چیزیں موجود ہوں، یعنی اسپتال ہیں، سکول ہیں، کالج ہیں، مدارس ہیں، مریض پرہیز کر رہا ہے لیکن جس مقصد کے لیے یہ سارے کام کیے وہ مقصد پورا نہ ہو، مریض کہتا ہے بھائی جو مرضی کھا، ویسے بھی پرہیز کرنے سے بھی وہی مرض ہے، فائدہ تو ہے نہیں ہے، جب مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے بنانے کا، تمیز کرنے کا، کام کرنے کا۔ تو اس نشست میں، آج کی نشست میں ہم قرآن پر غور کرنے کے حوالے سے یعنی گفتگو کریں گے۔ مصر کے عظیم مفکر